پیدائش مولا کی دوں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوں، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ابو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں ابو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آج کا موضوع سماعت فرما لیں، قربانی کے فضائل و مسائل۔ اب میں بلا تاخیر دعوت کتاب دیتا ہوں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا دل محمد چشتی صاحب کو کہ آپ ہمارے کے قریب تشریف لائیں اور اپنے علمی تحقیقی اور بصیرت افروز کتاب سے ہمارے قلوب و زمان کو منور فرمائیں۔ ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا دل محمد چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، سینئر مدرس جامعہ نظامیہ حزبیہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين، أرسله إلينا رحمة للعالمين، وعلى كل نبي ورسول وملك كريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المحبين الوافين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر۔ وفي مقام آخر، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى۔ وفي مقام آخر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النصم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، يا واسع الكرم، يا واسع الكرم۔
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ خالق لم یزل کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت امام میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ کے جلیل القدر ولی کامل صوفی باصفا کے زیر نظر اور ان کی صحبت میں اور ان کے قرب میں ہم ایک ایسی محفل میں شریک ہیں جس کا عنوان محفل ذکر مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ ہے۔ مبارکبادی کے لائق ہیں وہ لوگ جو ان محافل کا اہتمام سے بڑے تذکر و احتشام سے انعقاد کرتے ہیں، اور ہم بھی اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان مبارک محافل میں خالق کائنات نے شرکت پانے کی سعادت عطا فرمائی، توفیق بخشی۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے قربانی کے فضائل اور قربانی کے مسائل۔ قربانی ایک عبادت ہے، اور ایک ایسی عبادت ہے جس کو خالق کائنات نے شعائر اللہ کہا۔ اسلام کا شعار، اسلام کا وقار، دین اسلام کی پہچان، دین اسلام کی علامت، دین اسلام کا جھنڈا، دین اسلام کی نشانی جس کو قرار دیا گیا۔ ہمارے ہاں جتنی بھی عبادات ہیں، ان عبادات کے اندر جو فرض عبادات ہیں ان میں اجتماع، ایک وقت، ایک ٹائم، ایک طریقہ، ایک ڈسپلن، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر ہمارے فرائض اور واجبات ہمیں اللہ رب العزت نے ادا کرنے کا حکم دیا۔ حج ہے تو اس کے لیے بھی اجتماع ہے، ایک خاص وقت ہے، ایک خاص طریقہ ہے۔ 5 وقتہ نماز ہے تو اس کے لیے بھی اوقات ہیں اور اجتماع ہے، اور جمعہ ہے تو اس سے بڑا اجتماع ہے۔ اسی طرح قربانی خاص ایام میں خاص جانوروں کی جاتی ہے، نہ پورا سال قربانی، نہ ہر لمحہ قربانی، بلکہ سال میں ایک مرتبہ قربانی، اور وہ بھی قربانی کے خاص ایام۔ اس سے دین اسلام کا حسن ہمارے سامنے نکھر کر آتا ہے کہ جب اکٹھے مل کر عبادات کو سر انجام دیا جائے تو وہاں ایک رونق بھی بنتی ہے، ایک پرکشش منظر بھی سامنے آتا ہے، اور اس اجتماعی اور خاص دنوں میں اکٹھے ہو کر عبادت بجا لانے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہم جیسے کھوٹوں کی بھی عبادت اچھوں کے صدقے میں قبول ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم نماز کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی تعلیم سے ہم عرض کرتے ہیں ایاک نعبد، نعبد جمع متکلم، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ حالانکہ نماز پڑھنے والا بسا اوقات اکیلا بھی ہے، لیکن ہم کا لفظ نعبد جمع متکلم کا لفظ استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ میں اگر عبادت کے اندر تنہا ہوں تو شاید میری عبادت قبول نہ ہو، لیکن جب ہم سب مل کر اس عبادت کو سر انجام دینے والے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر خالق کائنات ہمارے جیسے لوگوں کا بھی بھرم رکھ لیتا ہے، اچھوں کے طفیل ہماری بھی عبادات قبولیت کا شرف پا جاتی ہے۔ قربانی کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، اور قربانی ساری دنیا کے اندر مسلمان ایک زمانے میں، ایک وقت میں، ایک چند مخصوص ایام میں پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سب تو ایک جیسے نہیں، کچھ کا خلوص، کچھ کی للہیت، کچھ کا اخلاص بہت بلند درجے پر ہوتا ہے، اور ان کی قربانیاں جب قبول ہوتی ہیں تو ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں توقع رحمت رکھتے ہوئے یہ اپنے دل میں امید کامل رکھتے ہیں کہ ان کے طفیل ہماری بھی قربانیاں قبول ہوں۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے
جس کا تاریخ انسان کے ساتھ تعلق ہے۔ آدم علیہ السلام کے دور میں بھی یہ عبادت تھی۔ خالق کائنات نے اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے۔ پہلی امتوں میں بھی قربانیوں کا سلسلہ تھا، لیکن ان کی قربانیوں کا فوراً رزلٹ سامنے آ جاتا۔ اگر تو قربانی قبول ہو جاتی تو عزت، اور اگر قبول نہ ہوتی تو رسوائی اور جگ ہنسائی۔ اور خالق کائنات نے اپنا پیارا نبی جو ہمیں عطا فرمایا، تو اس کے طفیل اللہ رب العزت نے اس طریقہ کار کو ہم سے ہمارے لیے بدل دیا تاکہ ہمارا پردہ رہ جائے، ہمارا ستر ہو جائے، ہمارا عیب چھپ کر رہ جائے، ہم لوگوں کے سامنے رسوا اور عیا نہ ہو۔ پہلے لوگوں کی قربانیوں کا رزلٹ کیسے سامنے آ جاتا؟ جنگل میں قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد رکھ دیا جاتا، تأکلہ النار، آسمان سے سفید آگ نازل ہوتی، اور وہ اس قربانی کو اگر کھا جاتی، یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ قربانی قبول ہو چکی ہے۔ اور اگر ایسے ہی پڑا رہتا قربانی کا جانور یا دیگر مال، آگ آسمان سے نازل ہو کر اس کو نہ کھاتی، نازل ہی نہ ہوتی یا نازل ہوتی اس کو نہ کھاتی، تو پھر یہ اس بات کی واضح اور روشن دلیل ہوا کرتی تھی کہ اس قربانی کرنے والے کا اخلاص نہیں تھا، اس کی قربانی کا مال اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ لیکن اللہ نے حضور علیہ السلام کے طفیل ہماری پردہ پوشی فرمائی، ہمیں ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا۔ بہت سے باتیں ہیں خالق کائنات نے اپنے نبی کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ یہ آسان ترین شریعت لانے والا پیغمبر ہے جس نے امت کے بوجھ کو گرا دیا اور ان توقوں کو بھی گرا دیا جو لوگوں کی گردنوں میں پڑے تھے۔ قربانی ہر دور میں تھی، لیکن جب حضور علیہ السلام کا مبارک زمانہ آیا تو اس قربانی کو بہت اجاگر کیا گیا۔ اتنی اجاگر پہلے کسی بھی دور میں یوں قربانیاں نہیں ہوئیں، یوں سب مل کر لوگ صاحب استطاعت قربانی کرنے والے ہوں، ہر محلے میں، ہر مسلم آبادی میں، ہر امت کے اندر قربانیوں کا سلسلہ ہو۔ لیکن حضور علیہ السلام نے اس سنت ابراہیمی، اس طریقہ ابراہیمی کو زندہ جاوید کرنے کے لیے اپنا مؤثر کارنامہ سر انجام دیا۔ آپ علیہ السلام ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، ہر سال آپ نے قربانیاں پیش کی، اور نہ صرف کہ ایک جانور قربان کیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے 2 مینڈے قربان کیے، اور ان مینڈوں کے اندر اپنی غریب امت کو بھی یاد رکھا، بلکہ تمام امت کو اگر ہم لیں تو زیادہ ہمارے لیے آسانی ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، اللہم تقبل منی ومن امتی، اے پروردگار یہ قربانی میری طرف سے بھی قبول فرما اور میری امت کی جانب سے بھی قبول فرما۔ اور ایک روایت میں ہے، میری امت کے ان لوگوں کی جانب سے بھی قربانی ہے کہ جو قربانی پیش کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اور قربانی کی مزید اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو وصیت فرمائی کہ تم اپنی زندگی میں ہمیشہ 2 قربانیاں دینا، ایک اپنی طرف سے اور ایک میری طرف سے۔ گویا کہ آپ علیہ السلام اس قربانی کی سنت کو بہت زیادہ عیاں کرنے کے لیے حضرت علی کو بھی اس چیز کی تاکید کرتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے سامنے جب حضور علیہ السلام نے قربانی کے مسائل اور فضائل بیان کیے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ان جانوروں کو ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کا فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ اور جو نسلی لوگ ہوا کرتے ہیں وہ اپنے خاندان کے مستحسن طریقوں کو اپنائے رکھتے ہیں، اچھے طریقوں کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ پھر اس ابیکم کے لفظ سے جو لذت نصیب ہوتی ہے وہ بڑی مزیدار ہے کہ ہم کوئی بے آسرا و بے سہارا نہیں،
بلکہ ہمارے آبا میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس امت کا باپ اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ رسول کریم علیہ السلام کے جدوں میں سے ہیں، آپ کے اجداد میں سے ہیں۔ آپ کے شہزادے اسماعیل کی اولاد سے حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اس وجہ سے فرمایا ہذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ما لنا منہا، ہمیں ان قربانیوں سے کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے، یہ سنت ہم بجا لاتے ہیں، طریقہ ابراہیمی کو ہم زندہ جاوید کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا تھی، وہ دعا یہ تھی کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے پروردگار بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا تذکرہ خیر، میرا ذکر جمیل رکھ دے۔ چنانچہ اس دین کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سے طریقے مروج ہیں، ان میں سے ایک ہے قربانی پیش کرنا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے ان قربانیوں سے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، ہر بال کے بدلے میں ایک مقبول نیکی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بال تو بکریوں وغیرہ کے ہوتے ہیں، یہ جو بھیڑیں ہیں، دمبے ہیں، ان پر تو اون ہوتی ہے، اونٹوں پر اون ہوتی ہے، اور اون کا جو سلسلہ ہے اور اون کی جو تعداد ہے وہ بالوں سے بہت زیادہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی، ایک درجہ بلند ہوگا۔ یہ قربانیوں کے جانور جو ہم ذبح کرتے ہیں، کھا لیے جاتے ہیں، ان کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے اور کھالیں نیک مقاصد کے اندر خرچ کر دی جاتی ہیں، لیکن یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں ایسے قبول ہوتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا عظموا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، بہترین جانور اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کیا کرو۔ یہ پل صراط پر جو تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، 100 سال کی مسافت ہے، جو جہنم کے اوپر اللہ نے بچھا دیا ہے، فرمایا یہ تمہارے سواریوں کے جانور ہوں گے، یہ تمہاری سواریاں ہوں گی جو تمہیں پل صراط سے پار لگا دے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ قربانی کے جانور جب قبروں سے نکلنے کا سلسلہ ہوگا، جب سور پھونکا جائے گا، تمام لوگ اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے، قبریں کھلیں گی، اس وقت یہ قربانیوں کے جانور ان لوگوں کی قبروں کے پاس آ کر کھڑے کر دیے جائیں گے کہ جو لوگ ان جانوروں کو قربان کرتے رہے، قربانیاں پیش کیں اور قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئیں، ان پر یہ سوار ہو کر شاہانہ انداز میں میدان معاشر میں جائیں گے۔ یہ قربانیاں اس قدر فضیلت رکھتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حج کے موقع پر 100 اونٹ قربان یوں کیے کہ 63 اونٹ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر فرمائے، اور باقی اونٹ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے نہر فرمائے، ذبح فرمائے۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ اب 63 اونٹ وہ بھی حضور علیہ السلام صرف اپنی جانب سے نہر فرمائے، ذبح فرمائے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ قربانیوں کا مقصد صرف گوشت نہیں بلکہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے۔ یہ ان لوگوں کے منہ پر جواب ہے، تھپڑ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا گوشت بنا دینا، اتنے جانوروں کو قربان کر دینا، یہ مال کا ضیاع ہے، یہ مال کا اسراف ہے۔ مال کا اسراف اللہ کے حکم کو بجا لانے میں ہو ہی نہیں سکتا۔ لا اسراف فی الخیر، دین اسلام کا حکم بجا لانے میں کہیں بھی اسراف نہیں ہے، بلکہ جتنا خرچ کیا جائے اتنا کم ہے۔ قربانی تو ایک بنتی ہے، آپ علیہ السلام ہر سال 2 مینڈے قربان کیا کرتے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کی جانب سے گائے کی قربانی بھی پیش کی۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ قربانی آپ علیہ السلام کو اتنا پسندیدہ عمل تھا کہ آپ اپنی طرف سے بھی قربانی کا اہتمام کرتے اور دوسرا اپنی ازواج مطہرات کی جانب سے بھی قربانیاں پیش کرتے، بلکہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا بطول
رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا قومی عند الاضحیہ واشہدیہا، کہ اے فاطمہ اٹھو، اپنی قربانی کے جانور کے پاس آ کر کھڑی ہو جاؤ، کیونکہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر جب جاتا ہے تو زمین پر پہنچنے سے پہلے قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا بتول رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا یہ فقط ہمارے لیے یعنی اہل بیت اطہار کے لیے ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لنا ولعامۃ المسلمین، یہ شرف، یہ خون کا قطرہ گرنے سے قبل، زمین پر پہنچنے سے قبل گناہوں کا معاف ہونا، یہ اہل بیت کو بھی شرف حاصل ہے، اور یہ میری تمام امت کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرما رکھا ہے۔ یعنی اس کے اندر خاصہ صرف اہل بیت کا نہیں بلکہ ہر امتی کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ اس خون کا قطرہ زمین پر لگنے سے قبل گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تو تھے قربانی کے فضائل کے حوالے سے جو آیات مبارکہ میں نے پڑھی، 3 مقام سے پڑھا قرآن مجید۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کا معنی خیر کثیر عطا فرمائی، نبوت ہے تو اس میں کثرت، رسالت ہے تو اس میں کثرت، شریعت ہے تو اس میں کثرت، امت ہے تو اس میں کثرت، صحابہ ہیں تو ان میں کثرت، اہل بیت ہیں تو ان میں کثرت، سادات ہیں تو ان میں کثرت۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو بھی عطا فرمایا ہر اس شے کے اندر اللہ نے کثرت رکھی ہے جو اپنے نبی کو بخشی۔ اب یہ ہے اللہ نے اپنے احسان کا ذکر فرمایا، تو احسان کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ نے شکر کا طریقہ بتایا۔ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب جب میں نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا اب آپ شکر ادا کیجئے، اور شکر ادا کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی رضا کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز ادا فرمائیں اور اپنے جانوروں کو قربان کریں۔ اس آیت مبارکہ سے بالکل عام فہم انداز میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قربانیوں کا مقصد اپنی زندگی کا شکریہ ادا کرنا ہے، جو پورا سال ہم طرح طرح کی نعمتیں کھاتے رہے پیتے رہے، اور ایسی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں جن کا بدل نہیں، اور وہ نعمتیں اگر چھن جائیں تو کائنات سے کہیں مل نہیں سکتی۔ وہ ہمارا بدن ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارے پاس نہ جانے اللہ کے کس قدر احسانات ہیں۔ ان احسانات کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ عید الاضحیٰ کی نماز، یا ہر نماز بھی ہو، ہر نماز بھی جامع شکر ہے، اور دوسرا قربانی کرنا۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا قربانیوں کا مقصد ہے۔ قربانی کا مقصد اللہ رب العزت کے انعامات پر شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے قربانیوں کا مقصد واضح لفظوں میں بیان فرمایا۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى، یہ مت تصور کرو کہ یہ گوشت اللہ کے بارگاہ میں پہنچیں گے، یہ قربانی کے جانوروں کے خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، نہیں، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، اللہ رب العزت تمہاری قلبی کیفیت کو دیکھتا ہے، اور اس قلبی کیفیت کی اللہ کی بارگاہ میں رسائی ہے، اور وہ قلبی کیفیت کیا ہے؟ تقوی۔ اور تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کہ محض اللہ کی رضا کے لیے جانور کو قربان کرنا۔ اس میں ہمیں بہت بڑا سبق نصیب ہوا اس آیت مبارکہ سے، کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور یہ شہرت دلانے کے لیے اور اپنے آپ کے بارے میں یہ مشہوری کرانے کے لیے کہ میں نے بہت بہترین جانور خریدا، میں نے مہنگا جانور خریدا، پھر اس جانور کو محلے کے اندر چکر لگوانا، یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ یہاں پر مقصود اپنی شہرت ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے۔ پیسہ بھی لگایا، وقت بھی خرچ کیا، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے کیا، اپنی دکھلاوے کے لیے کیا، اور دکھلاوا شرک اصغر ہے۔ اور خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن بہت سے لوگوں کو ان کی عبادات کے حوالے سے بڑی امید ہوگی کہ انہیں ڈھیروں اجر و ثواب ملنے والا ہوگا۔ وہ اس امید کے لیے آگے بڑھیں گے،
اور اپنی عبادتوں کی بات کریں گے تو خالق کائنات فرمائے گا کون سی عبادات؟ تم نے تو وہ عبادات لوگوں کے لیے کی تھی، لوگوں سے تعریف کے لیے کی تھی، اپنی شہرت کے لیے کی تھی۔ دنیا میں وہ تعریفی کلمات تمہیں مل چکے ہیں، تمہاری شہرت کے سلسلے بن چکے ہیں، اب جاؤ انہی لوگوں سے اپنا اجر و ثواب مانگو جن کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا۔ اس وجہ سے قربانی کے اندر جو سب سے مشکل امر ہے وہ ہے تقوی اور اخلاص اور للہیت۔ اسی چیز کو خالق کائنات نے یوں بیان فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اے میرے پیارے نبی آپ فرما دیں کہ بے شک میری ہر نماز ونسکی اور میری ہر قربانی ومحیای اور میری زندگی کا ہر پل و لمحہ ومماتی اور میرا موت کی آغوش میں چلا جانا للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر عبادت کرنا فقط اللہ کے لیے ہے جو کل کائنات کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک ہی نہیں، تو پھر میں دوسروں کے لیے عبادت کیسے کروں؟ عبادت میں شرک کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ یہی تو عتاب نازل ہوا مشرکین مکہ پر، وہ بھی خدا کی عبادت تو کرتے تھے لیکن وہ بتوں کے لیے بھی عبادتیں پیش کرتے تھے۔ ہماری عبادات خاص طور پر قربانی اور نماز میں مشرکین کی نماز اور ان کی قربانیوں میں بڑا فرق ہے۔ مشرکین قربانیاں پیش کرتے تھے اپنے بتوں کے لیے، غیر خدا کے لیے، اور ہمیں حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے ہی نماز ہے اور اپنے رب کے لیے ہی تمہاری قربانیاں ہونی چاہیے۔ یہ تو تھے قربانی کے حوالے سے قربانی کا مقصد کیا ہے۔ اب قربانی کون سے جانوروں کی کرنی ہے یہ تو ظاہر ہے کہ ہمیں سب کو معلوم ہے۔ قربانی کے لیے 3 قسم کے جانور ہیں، اونٹ ہے، گائے ہیں، بکریاں ہیں۔ بکریوں کے اندر بھیڑیں بھی شامل ہیں اور گائے کے اندر بھینس اور بھینساں بھی شامل ہے۔ ان جانوروں کی ہم نے قربانی کرنی ہے۔ اب موجودہ زمانے کے اندر کچھ ذرا نسل بڑھانے کے حوالے سے جدید طریقے آئے تو وہاں پر کچھ بکریاں یا کچھ ایسے بکرے ہمیں ہرن کی شکل میں معلوم ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اسی طریقے پر یہ سوال دیگر جانوروں کے متعلق بھی ہے، تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان کی قربانی کرنا کیسا ہے۔ یعنی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ طریقہ کرتے ہیں کہ اپنی بکریوں کو وہ جنگل میں ہرن وغیرہ سے کراس کراتی ہیں، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ہرن کے مشابہ ہوتے ہیں۔ تو اب آیا کہ ان کی قربانی کرنے کا حکم کیا ہے؟ تو بالکل آسان سا ضابطہ ہے کہ جس جانور کی ہم نے قربانی کرنی ہے اس کی ماں کو دیکھنا ہے، جنم دینے والی کو دیکھنا ہے۔ اگر جنم دینے والی بکری ہے تو اور اگرچہ وہ باپ ہرن ہے اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ قربانی انہی جانوروں کی کرنی ہے کہ جو حلال جانور ہیں، حرام جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ جب حرام جانور کی قربانی نہیں ہوتی تو حرام مال سے بھی خریدے ہوئے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ بسا اوقات ہم اپنے گھمنڈ میں اور اپنے آپ میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری قربانیاں ہیں، لیکن بسا اوقات وہ کفر بن رہا ہوتا ہے۔ صرف گناہ ہی نہیں بلکہ کفر بن رہا ہوتا ہے کہ رشوت کا پیسہ ہے، سود کا پیسہ ہے، ہم اس سے جانور خرید کر یہ ارادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان سے قربانی کرنا جائز ہے، حرام مال سے قربانیاں پیش کی جا سکتی ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جس نے یہ ارادہ کر لیا، جس نے اپنی یہ فکر بنا لی، نظریہ بنا لیا کہ حرام مال سے بھی قربانیاں ہو جاتی ہیں، تو پھر اس نے شریعت مطہرہ کے حکم کو پامال کیا۔ شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ حلال سے قبول ہوتا ہے، حرام سے قبول نہیں ہوتا، تو یوں نظریہ، اس نظریے نے اس کو کافر بنا دیا۔ لہذا اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس قربانی کے جو پیسے ہیں، قربانی کے لیے جو ہم نے پیسے جمع کیے ہیں، جس طرح قربانی کے جانور کا حلال ہونا ضروری ہے، اسی طرح اس رقم کا بھی حلال ہونا ضروری ہے۔ قربانی کے جانوروں کی عمروں کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ اونٹ کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 سال مقرر فرمائے۔
5 سال سے کم اونٹ کی قربانی جائز نہیں، اور اونٹ اور گائے اور بھینس کے حوالے سے 2 سال مقرر فرمائے، اور بکریوں وغیرہ کے حوالے سے 1 سال مقرر فرمایا۔ لیکن ہاں اگر دمبا میڈا 6 ماہ کا ہو لیکن وہ 1 سال بھر کے میڈوں کے برابر دکھائی دیتا ہو، فربا ہو، اچھا ہو، خاصا تکڑا ہو، تو حضور علیہ السلام نے اس کی بھی قربانی کی اجازت دی ہے۔ اس سے کم عمر جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ مسئلہ بنا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 6 ماہ کی بکری کا بچہ فقط تمہاری طرف سے جائز ہے، تمہارے بعد کسی کی جانب سے جائز نہیں ہے۔ اب تو چونکہ یہ رخصت نہیں مل سکتی کیونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا، حضور علیہ السلام ظاہری طور پر پردہ فرما ہو چکے ہیں، لہذا یہ کہہ کر ہم اپنے آپ کو بھلائیں مت اور خوش فہمیوں میں مبتلا نہ ہو۔ او جی اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن کس طریقے پر قبول کرنے والا ہے؟ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو ایک جملہ کہا، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی مطلب اللہ کا حکم بجا لانے میں تمہیں میری اطاعت کرنی پڑے گی۔ قربانی ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اطاعت پیغمبر کے بغیر یہ عبادت نہ قبول ہوتی ہے، نہ یہ عبادت شمار ہوتی ہے۔ لہذا ہم نے قربانیاں اسی طریقے پر کرنی ہیں جس طریقے پر حضور علیہ السلام نے ہمیں قربانیوں کے متعلق تعلیمات عطا فرمائی ہے۔ ایک سوال کچھ لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ قربانی کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ قرض لے یا قسطوں پر قربانی کا جانور لے تو آیا کس کی قربانی ہو جائے گی؟ تو دیکھو قربانی کے اندر آسان سا فارمولہ ہے کہ ہم قربانی کے جانور کے مالک ہوں، وہ کسی کا نہ ہو بلکہ ہماری ملک میں ہو، اور ملک میں شے لانے کی 2 صورتیں ہیں، نقد خرید کے ملک میں لا لینا، یا خود پال پوس کر اس کو اپنی ملک میں لا لینا، یا کسی کے ہبہ کرنے سے مالک بن جانا، کسی کا تحفہ دینے سے مالک بن جانا، خرید کر مالک بن جانا، ادھار خرید کر مالک بن جانا، قسطوں پر خرید کر اس کا مالک بن جانا۔ تو جب انسان مالک بن گیا اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ بھئی قربانی کا نصاب کیا ہے؟ بڑے آسان سے لفظوں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک ہے زکوٰۃ کا نصاب اور ایک ہے صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب۔ مقدار دونوں کی ایک ہے، 7.5 تولے سونا یا اس کی قیمت، یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت۔ مقدار اور لمٹ دونوں کی ایک ہے، لیکن زکوٰۃ کے اندر ضروری ہے کہ وہ مال یا تو سونا چاندی ہو، یا روپے پیسہ ہو، یا پھر وہ مال تجارت ہو۔ زکوٰۃ اس مال کی دی جاتی ہے جو روپے پیسے کرنسی کی شکل میں ہو، یا سونے چاندی کی شکل میں ہو، یا پھر وہ مال تجارت ہو، اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ لیکن صدقہ فطر اور قربانی کے لیے وہی 7.5 تولے مقدار ہے، 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت مقدار ہے، لیکن اس کا مال تجارت ہونا یا سونا چاندی پاس ہونا یا روپے پیسہ پاس ہونا یہ کوئی ضروری نہیں، بلکہ ضروریات زندگی کے علاوہ اگر ہمارے پاس کچھ اشیاء ہیں جن کے ہم مالک ہیں اور ان کی قیمت 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے تو پھر ہم پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب سوال یہ کہ ضروریات زندگی کسے کہتے ہیں؟ ضروریات زندگی اس سامان کو کہتے ہیں جن کے بغیر زندگی ناممکن اور مشکل ہو یا عزت بچانا مشکل ہو، یعنی جن کے بغیر انسان کی عزت محفوظ نہ رہے یا جن کے بغیر انسان کی زندگی مشکل ہو یا ناممکن ہو، ان کو ضروریات زندگی کہتے ہیں۔ جس طریقے پر کہ رہنے کے لیے مکان یا کاروبار کے لیے وہ ساز و سامان جس کے ذریعے کوئی چیز بنائی جاتی ہے، وہ اسباب، وہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح ہم نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ ہم نے اپنا منتھلی بل بھی ادا کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں ضروریات زندگی میں شامل ہیں۔ ان ضروریات زندگی کو نکال کر
باقی ہمارے پاس اگر اتنی رقم ہے جو اس نصاب کو پہنچ رہی ہے، جو نصاب میں 2-3 مرتبہ ذکر کر چکا ہوں، تو اس بندے پر قربانی کرنا واجب ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا من وجد منکم سعہ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، فرمایا کہ جو وسعت پانے کے باوجود، اب وسعت کہا، اب جہاں ہم ذرا اپنی خواہشات کو بھی اپنی ضروریات زندگی بنا لیں تو یہ میری اور آپ کی غلط سوچ اور غلط فہمی ہے۔ آج ہم نے اپنی خواہشات کو ضروریات زندگی سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے پاس اب صورتحال یہ ہے کہ فوتگی کے لیے بھی نئے کپڑے سلائے جاتے ہیں، شادی بیاہ تو شادی بیاہ، تو یہاں پر ہم اپنی خواہشات زندگی کو ہم ضروریات زندگی سمجھتے ہیں۔ خواہشات اور چیز ہیں، ضروریات زندگی اور چیز ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تم میں سے وسعت پائے پھر اس کے باوجود فلم یضحی، وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، جہاں ہم نے عید کی نماز پڑھنی ہے وہ اس کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی یہ سخت وعید ہے کہ وہ کہیں اور چلا جائے، وہ ہمارے قریب نہ آئے، ہمارے ساتھ عید کی نماز نہ پڑھے، ہماری عیدگاہ میں وہ حاضری نہ دے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ سلسلے بن جائیں گے امت کے اندر کہ لوگ کہیں گے کہ قربانی کرنا کوئی ضروری نہیں۔ ذرا ان کو دھتکار دیا کہ تم اپنے گھر سے نہ نکلنا، ہماری عیدگاہ میں نہ آنا، یہ ذلت ہے، یہ نہیں کہ ان کی عید کی نماز نہیں ہوتی، عید کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن حضور علیہ السلام اس کو اپنا شمار نہیں فرما رہے جو وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر جو وسعت کا لفظ آیا، اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ مسافر پر قربانی نہیں۔ جو بندہ سفر کے لیے گیا ہے اور اس نے کسی جگہ پر 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، اس سفر کے دوران اگر عید کے ایام 3 کے 3 یوں گزر جاتے ہیں، اس پر قربانی نہیں۔ یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا مذہب اور اسی بات پر فتویٰ ہے۔ لیکن جو عاقل بالغ اور مقیم ہو، عاقل بھی ہو مجنون اور دیوانہ نہیں، بالغ بھی ہو نابالغ شرعی احکام کا مکلف نہیں، اور مقیم ہو یا اپنے گھر میں رہ رہا ہو، تو پھر اس شخص پر قربانی کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کو وسعت مل گئی۔ مسافر کو وسعت کا ملنا ممکن بھی ہے، ناممکن بھی ہے، مشکل بھی ہے، تو حضور علیہ السلام نے عملاً وسعت کا ذکر کیا کہ جو عملاً وسعت پائے اور پھر قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی کے جانوروں کے حوالے سے ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے اندر کوئی ایسا عیب نہ پایا جائے جس عیب کی وجہ سے ان کی قیمت میں فرق آئے، یا جس عیب کی وجہ سے ان کے حسن میں فرق آئے، یا جس عیب کی وجہ سے ان کے گوشت پر کوئی اثر پیدا ہو، تو ایسے عیوب سے جانور کا پاک ہونا ضروری ہے۔ مثلا اندھے جانور کی ہم قربانی نہیں کر سکتے، بھینگے جانور کی ہم قربانی نہیں کر سکتے، اس لنگڑے جانور کی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی جو صحیح طریقے سے چل نہ سکتا ہو، اور اس کمزور اور لاغر جانور کی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی کہ جو قربان گاہ تک چل کر جانے سے عاجز ہو۔ تو اسی طریقے پر جس جانور کے سینگ کا اکثر حصہ یا دم یا کان کا اکثر حصہ کٹ چکا ہے، یا جن کے پدیشی ہی دانت نہیں ہیں، یا پدیشی بالکل کان نہیں ہے کہ چھوٹے کان، ایک بالکل ہی کان نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ قربانی کے حوالے سے ایک مسئلہ جو پہلے ذکر کرنا تھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا، جہاں میں نے عمروں کا ذکر کیا، تو آج کل وپاری حضرات سے ہم شہری لوگ جانور خریدتے ہیں، اور پھر ہمیں ایک علامت لوگوں نے بتا دی ہے کہ جس کے 2 دانت دوندا ہو تو اس کی عمر پوری ہے، اس کی قربانی کرنا درست ہے، اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو دوندے نہیں ہوتے، تو مالک کہتا ہے کہ ان کی عمر پوری ہو چکی ہے، تو موجودہ دور کے اندر امانت، دیانت، صداقت، شرافت الا ماشاءاللہ چند لوگوں میں ہو تو ہو، ورنہ عمومی طور پر یہ رخصت ہو چکی ہے، لہذا یہ نکل چکی ہے لوگوں میں امانت و دیانت و صداقت و شرافت،
لہذا اس صورت کے اندر ہم اپنے یقین پر عمل کریں گے، اور یقین اس کی علامات ہیں، نہ کہ یقین ان کی باتیں ہیں، اگرچہ وہ ہمیں قسمیں دے، کیونکہ موجودہ دور کے اندر جھوٹی قسمیں اٹھانا مال بیچنے کے لیے لوگوں کا وتیرہ بن چکا ہے۔ لہذا اس چیز کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ ہاں، اگر ہم نے جانور خریدا، خریدنے کے بعد تو وہاں پر کوئی عیب پیدا ہو گیا، تو پھر دو صورتیں ہیں کہ خریدار جو ہے وہ امیر ہے یا غریب۔ اگر تو وہ امیر ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس جانور کی قربانی نہ کرے، بلکہ دوسرا عیب سے پاک اور سالم جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے، اور اگر غریب ہے تو وہ اسی جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہم نے یاد رکھنا ہے۔ ایک اور بات کہ جانور کو قربانی کرنے کے دوران اگر جانور گرانے کے دوران، اس کو زمین پر لٹانے کے دوران اس کا کوئی عضو ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی زخم آ جاتا ہے، تو آیا کہ اس کی قربانی میں کوئی اثر پڑے گا یا نہیں؟ تو علماء احناف فقہ حنفی کی روشنی میں ایسے جانور کی قربانی کرنا بالکل درست ہے، کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں، جانور کو بدلنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس گرانے کے دوران عمومی طور پر جانور زخمی بھی ہو جاتے ہیں اور جانوروں کے پاؤں وغیرہ یا دیگر کوئی عضو ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس صورت کے اندر جانور دوبارہ بدلنے کی ضرورت نہیں، اسی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ چونکہ اس عید کے موقع پر دھڑا دھڑ قربانیاں کرنے کے لیے ہم لوگ ہوتے ہیں، اور پھر اسی طریقے پر قصائی بھی شہروں کا رخ کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے ہاتھوں سے قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ میں ابھی ذکر کیا کہ آپ علیہ السلام نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے، لہذا اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہ جنت سے جو میڈا آیا تھا وہ ذبح اپنے ہاتھ سے فرمایا تھا، لہذا یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت محمدیہ بھی ہے۔ لیکن اگر انسان خود قربانی نہیں کر سکتا تو پھر کم از کم اس کو اپنی قربانی کے جانور کے پاس کھڑا ہونا اس کے لیے بہتر ہے۔ ضروری تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے جانور کے پاس کھڑا ہو۔ یہ مسئلہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس چند روپے آ جائیں تو ہم یہ کام اپنے نوکروں چاکروں کے سپرد کر دیتے ہیں اور خود ان جانوروں کے قریب آنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ دولت بھی عجیب چیز ہے جو انسان کو پسندیدہ سنتوں اور عبادتوں سے دور کر دیتی ہے۔ تو سنت تو یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے، اسی طرح آپ علیہ السلام قربانی، اب یہ دیکھو کہ قربانی آپ علیہ السلام نے اپنے صحن میں نہیں فرمائی کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر کا جو صحن تھا وہاں پر قربانی کی ہو، بلکہ عید کی نماز سے جب آپ فارغ ہوئے عیدگاہ کے قریب ہی آپ کے پاس 2 میڈے لائے گئے جو سینگوں والے تھے، سیاہی میں دیکھتے تھے، سیاہی میں چلتے تھے، سیاہی میں بیٹھتے تھے۔ گویا کہ صحابہ کرام نے ان میڈوں کی شکل کو بھی محفوظ رکھا، کیونکہ وہ میڈے معمولی میڈے نہ تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ میڈے تھے۔ تو آپ نے 2 میڈے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سفید اور سیاہ تھے، پاؤں ان کے سیاہ تھے اور پیٹ کا حصہ بھی سیاہ تھا، آنکھیں بھی ان کی سیاہ تھیں اور ان کے بہترین خوبصورت سینگ تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو لٹایا اور ان کے پہلو پر اپنا پاؤں مبارک رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اپنے ہاتھ سے ان مینڈوں کو ذبح فرمایا۔ لہذا اگر ہمارے اندر اتنی ہمت ہو کہ ہم اس جانور کو خود ذبح کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ہم اپنے ہاتھ سے جانور کو قربان کریں۔ اب قصائی حضرات کیا کرتے ہیں، میں نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا، اگر جانور کو پورا ذبح کرنے سے پہلے 3 رگیں کاٹنا ضروری ہے، 4 رگوں میں سے اگر 3 رگیں کٹنے سے پہلے اس قدر خون بہا کہ جانور مر گیا تو قربانی نہیں ہوئی، بلکہ نہ صرف کہ قربانی نہیں ہوئی، جانور مردار ہو گیا، اب اس کا گوشت کھانا بھی حلال نہیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے جانور ذبح کروائیں
جو شرعی تقاضوں کے مطابق جانور کو ذبح کرنے کی طریقہ جانتے ہوں، صلاحیت رکھتے ہوں۔ ایک اور خرابی میں نے دیکھی لوگوں میں کہ یہ قصائی حضرات کیونکہ جلدی میں پڑے ہوتے ہیں، یہ جانور کو قربان کرنے کے بعد، ذبح کرنے کے بعد کوئی اس کے بدن پر دل میں یا کلیجے میں چھری کی نوک سے حملہ کر دیتے ہیں تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو اور ہم اس کی کھال اتاریں اور آگے چلیں۔ یہ بہت ظالم طریقہ ہے، یہ جانور کو اذیت دینا ہے، یہ جانور کو تکلیف دینا ہے۔ اور ویسے بھی آج تو سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، ہم ڈاکٹر حضرات سے سن چکے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کا دماغ اور دل کچھ ٹائم کے لیے کام کرتا رہتا ہے۔ اب جانور کو ذبح کرنے کے بعد جانور کا خون نکلتا ہے یوں کہ جتنا جانور پھڑکے گا اس کے پھڑکنے کی وجہ سے زیادہ خون دماغ اس کی پمپنگ کرے گا اور وہ خون نکلے گا، اور ہمارے پیٹ کے اندر بہت سی چیزوں کو ہضم کرنے کی اللہ نے قدرت اور صلاحیت اور قوت پیدا فرمائی ہے، لیکن یہ خون کو ہضم نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے جب وہ جانور جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ ایک ناجائز صورت اختیار کی جائے گی تو وہ خون اس جانور کے گوشت کے اندر سرایت کر کے ادھر ہی رہ جائے گا، وہ باہر نہیں نکلے گا۔ پھر یہی قربانی کا گوشت کھانے کے بعد پھر ہم ہسپتالوں کی طرف جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، حالانکہ قربانی کا گوشت اس کے اندر تو اللہ کے حبیب کے صدقے میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ اب قربانی کرنے کے بعد بلکہ ایک اور مسئلہ بھی کہ اس کے اندر شراکت، بلکہ شراکت والا مسئلہ بھی ذکر کرنے سے پہلے ایک اور اہم ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارے اسلاف نے دین متین کی شرح اس انداز میں کر دی کہ اب ہمیں کسی اور کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں۔ بالخصوص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، جن کے بارے میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ فقہ کے اندر ساری دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کی محتاج ہے، اور آج فقہ حنفی کے دشمن پیدا ہو گئے۔ بالخصوص موبائل پر 2-3 باتیں پڑھ لی تو پھر جناب وہ فقہی مسائل میں وہ الجھ گئے، اور امام اعظم ابو حنیفہ سے الجھنا بالکل درست نہیں، کیونکہ حضور سیدی داتا گنج بخش علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ علیہ السلام نے ایک ہستی کو اپنے بازوؤں میں لیا ہوا تھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیرا بھی امام ہے اور میری امت کا بھی امام ہے۔ کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ۔ میں آپ کے حوالے سے صرف ایک بات ذکر کرتا ہوں، امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب دینی مسائل کے استنباط و اجتہاد میں مجھے کوئی مشکل درکار ہوتی ہے تو میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی قبر پر جاتا ہوں، وہاں پر جا کر دوگانہ نماز اللہ کے لیے ادا کرتا ہوں، پھر امام صاحب کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ میں نے جب بھی یہ عمل کیا وہ میری علمی مشکل اللہ نے فوراً آسان فرما دی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے تحقیق کر کے مسائل ہمیں بتائے ہیں، ایسے ہی اپنے طرف سے نکال کر نہیں بتائے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے قرآن سے احادیث سے مسائل مستنبط کر کے ہمیں بتائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کو اچھے طریقے پر جانتے تھے، جو احادیث آج میرے اور آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، یہ احادیث ان کو معلوم تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کا وہ زمانہ پائیں اور ان کو یہ احادیث معلوم نہ ہوں، اور آج ہمیں ایک صدی بعد نہیں بلکہ 1400 سال کے بعد ہمیں معلوم ہو گئی؟ تو لوگوں کے درمیان ایک مسئلہ یہ اب پھیلتا جا رہا ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہے، ایک بکری، ایک دمبا، ایک چھترا پورے گھرانے کی طرف سے قربان کر دیا گیا تو یہی کافی ہے، جبکہ گھر کے بہت سے افراد صاحب نصاب ہیں۔ تو میرے بھائیوں بالکل آسان لفظوں میں مطلب سمجھاتا ہوں، اگر گھر کے اندر 15 بندے صاحب نصاب ہوں، ہر ایک پر صدقہ فطر واجب ہے، ہر ایک پر زکوٰۃ واجب ہے، تو قربانی کے حوالے سے ایک کی قربانی سب کی جانب سے کیسے کافی ہوگی؟ لہذا جن احادیث میں یہ آیا ہے کہ ایک کی قربانی گھر والوں کی جانب سے کافی ہے، یہ ابتدائی اسلام کی بات تھی،
جب مسلمانوں کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے مالی، پھر جب اللہ نے مسلمانوں کو وسعتیں عطا فرمائیں تو پھر یہ حدیث ہے کہ من وجد منکم سعۃ فلم یضحک فلا یقربن مصلانا، لہذا وہ حدیثیں بھی ٹھیک ہیں، یہ احادیث بھی ٹھیک ہیں۔ ان احادیث پر عمل ابتدائی اسلام میں تھا، بعد میں حکم سب کے لیے شامل ہو گیا کہ جو بھی وسعت پائے، مرد ہو یا عورت، چاہے ایک گھر کا اکیلا فرد ہو یا گھر کا ہر فرد ہو، جو بھی تم میں سے وسعت پائے اور وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ گائے اور اونٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم 7 ہی شریک ہوں، اگر 7 سے کم بھی شریک ہوں تو پھر بھی درست ہے، 6 بھی شریک ہو سکتے ہیں، 5 بھی شریک ہو سکتی ہیں۔ ایک بندہ پورا بڑا جانور اپنی طرف سے قربان کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی درست ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ اس کے اندر کچھ نفلی قربانیاں کر لے اور کچھ اپنے اوپر جو واجب قربانیاں وہ کر لے۔ نفلی قربانیاں کیا ہیں؟ مثلا اپنے ماں باپ کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے جو دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، یا کسی اپنے پیر و مرشد کی جانب سے قربانی کرنا چاہتا ہے، یا حضور علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، تو وہ ایک جانور کے اندر 7 حصے یوں بنا کر قربانی کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں۔ قربانی کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم شرکت کر رہے ہوں تو ہر ایک کا ارادہ شکر ہو، قربانی کرنے سے مقصد اللہ کا قرب ہو، گوشت کا حصول نہ ہو۔ لہذا اگر کسی ایک کا بھی ارادہ تھا گوشت حاصل کرنے کا تو پھر 6 جو باقی ہیں ان کی بھی قربانیاں نہیں ہوئیں۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے، ان کا تو ارادہ تھا قربانی کا، اس کا ارادہ نہیں تھا تو ان کی قربانیاں کیوں رد ہو گئیں؟ کیونکہ اراقۃ الدم، جو جانور کا خون بہانا ہے، وہ ایک عمل ہے، اس ایک عمل کے اندر سب کی شرکت تب درست ہو سکتی ہے جب سب کی نیت ایک ہو، وہ ہے تقرب الی اللہ اور شکر۔ جب ایک کی نیت کے اندر فساد آ گیا تو باقیوں کی بھی نیتوں کو اس نے برباد کر دیا، لہذا اس جانور کی نہ اس کی جانب سے قربانی ہوئی، اس کا تو ارادہ ہی نہیں تھا، اور باقی 6 افراد کی بھی قربانی نہیں ہوئی۔ ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، ہم شریک ہوں تو ہمارا بھی ارادہ صاف ہونا چاہیے، اور جو دوسرے ہمارے ساتھ شریک ہیں ان کی بھی نیت مستحسن اور اچھی ہونی چاہیے۔ ایک اور بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم قربانی کے جانور کا گوشت تقسیم کرنے لگتے ہیں تو وہاں پر جہاں شرکت ہوتی ہے تو وہاں پر ہم اندازہ اور وسعت ظرفی کا اظہار کرتے ہیں، اور یار یہ تو لے لے، یار تم اتنا ہی لے لو، کسی کو کم دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا۔ یہ تقسیم کر کے ہر ایک کو اس کا پورا حصہ دینا یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ لوگوں کا حق نہیں ہے، یہ شرع کا حق ہے۔ آپ اپنے حق کے اندر تو کمی بیشی کر سکتے ہیں لیکن شرع کے حق کے اندر کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ جس طرح کہ ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، ہم 4 فرضوں کی جگہ پر 3 یا 5 نہیں پڑھ سکتے، زیادہ کم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ شرع کی طرف سے مقدار مقرر ہے۔ لہذا جتنے لوگ شریک ہوں 7 ہیں تو 7 حصے کیے جائیں اور وزن کر کے کیے جائیں، تول کر کیے جائیں، اندازہ نہیں چلے گا، کیونکہ یہ شرع کا حق ہے جو پورے طریقے سے اس کا خیال کرنا پڑے گا۔ ہاں جب ہمیں اپنا حصہ مل جائے یا سارا جانور ہم نے اپنی طرف سے قربان کیا تو پھر اس صورت کے اندر وہاں پر ہمیں مستحب عمل ہے کہ ہم قربانی کے گوشت کے 3 حصے کریں، ایک فقراء و مساکین کے لیے، ایک رشتہ دار و اقربا کے لیے، اور ایک اپنے لیے۔ اور اگر کوئی سارا گوشت اپنے لیے بھی رکھنا چاہتا ہے تو تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ ابتدائی اسلام کے اندر چونکہ قربانیاں بہت کم ہوا کرتی تھیں کہ لوگ صاحب استطاعت نہیں ہوا کرتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو قربانی کرے تو قربانی کا 3را دن یوں نہ گزرے کہ اس کے گھر میں گوشت پڑا ہوا ہو، یعنی اس کو چاہیے کہ وہ گوشت تقسیم کر دیں۔ لیکن بعد میں جب اللہ رب العزت نے وسعت عطا فرما دی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کنت نہیتکم عن لحوم الاضاحی، کہ میں 3 دن سے زیادہ قربانیوں کا گوشت کھانے سے تمہیں منع کرتا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم 3 دن سے زیادہ بھی قربانیوں کا گوشت کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو۔ ایک اور مسئلہ
کہ قربانی دن کو کرنی چاہیے یا رات کو؟ تو ظاہر ہے کہ کچھ ہماری مجبوریاں بھی ہیں. ایک تو مجبوری نہیں ہے بلکہ خواہش ہے کہ فلاں رشتہ دار آئیں گے تو پھر قربانی کریں گے. یہ تو خواہش ہے، یہ مجبوری نہیں. مجبوری یہ ہے کہ ہم خود ذبح کر نہیں سکتے، اور جن سے ہم نے ذبح کروانا ہے انہوں نے ہمیں دن کا ٹائم نہیں دیا. تو دن کی روشنی میں قربانی کرنا مستحب ہے، رات کے وقت قربانی کرنا منع نہیں. رات کے وقت کوئی قربانی کرے تو بندہ یہ کہے کہ قربانی نہیں ہوگی، مسائل جان کر بات کرنی چاہیے، جس کو کہتے ہیں نا منہ سنبھال کے بات کر. تو جب میری ذات کی بات ہو تو منہ سنبھال کر بات کرنی چاہیے. تو جب شرعی احکام بیان کرنے کی باری ہو تو پھر جو منہ میں آئی انسان کہہ دے. مکروہ تحریمی بھی نہیں کہ جس کو بجا لانے پر انسان گناہگار ہو. چلو قربانی ہو جائے لیکن انسان گناہگار ہو، ایسا بھی نہیں. نہ تو یہ ہے کہ قربانی نہیں ہوگی رات کے وقت ذبح کرنے سے، نہ یہ ہے کہ قربانی تو ہو جائے گی لیکن بندہ گناہگار ہوگا. یہ زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے، اور مکروہ تنزیہی کے بجا لانے پر وہاں عبادات کے اندر عدم قبولیت، عدم ادائیگی یا گناہگاری والا معنی نہیں پایا جاتا. لہذا بہتر ہے کہ وہ دن کو قربان کرے، لیکن اگر رات کو بھی اس نے قربان کر دیا تو اس کی قربانی ہو جائے گی. لیکن عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کرنی. ہاں، ہم جس طرح لاہور شہر میں رہتے ہیں تو یہاں پر متعدد مقامات پر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جاتی ہے. ہم نے شہر ربانی مسجد میں ابھی عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنی تھی، اس محلے میں رہنے والے تھے. ابھی ہم نے اس مسجد میں نماز عید الاضحیٰ ادا نہیں کی، لیکن ساتھ ہی یا رسول اللہ مسجد میں، مون مارکیٹ والی مسجد میں عید کی نماز ادا ہو گئی. تو پھر ہم اپنے گھر میں اگرچہ اس محلے میں رہتے ہیں، ہم اپنے جانور کو قربان کرنا چاہیں تو قربان کر سکتے ہیں. یہ قربانی جائز ہے، کیونکہ شہر میں ایک جگہ پر جب عید کی نماز ہو گئی ہے تو پھر قربانی کا وقت آ گیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ آج ہمارا سب سے پہلا کام اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرنی ہے، پھر ہم نے قربانی کرنی ہے. ایک صاحب کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تمہاری قربانی نہیں، وہ ماذ ایک گوشت ہے، تم کھا سکتے ہو، تمہارے لیے حلال ہے. عرض کیا یا رسول اللہ میرا تو اچھا ارادہ تھا کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میرے پڑوسی کافی عرصے سے گوشت کو ترس رہے تھے، تو میں نے کہا کہ صبح کے ساتھ ہی میں قربانی کر دوں تاکہ ان تک گوشت جلدی پہنچے اور وہ خوش ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوئی. اب ہمارے ہاں ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں تو وہ پھر ہمیں کہہ دیتے کہ ہماری جانب سے قربانی کر دو. تو جس جگہ پر قربانی کا جانور ہے وہاں کے وقت اور ٹائم کو دیکھا جائے گا. جس کی جانب سے قربانی کرنی ہے اس کے وقت کو اور اس کی جگہ کے ٹائم کو نہیں دیکھا جائے گا. یہاں اگر ہم نے قربانی اس کی جانب سے کرنی ہے، وقت شروع ہو چکا ہے تو قربانی کی جا سکتی ہے. ایک اور بات، جمعے کے حوالے سے ایک حدیث پاک آپ نے سنی ہے کہ جو پہلے آئی اس کے اونٹ کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے قربانی کا. اونٹ کی قربانی جتنا ثواب ملتا ہے، جو بعد میں آئے تو گائے کی قربانی جتنا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آئے تو بکری کی قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے. پھر مرغی کا بھی ذکر ہے اور انڈے کا بھی ذکر ہے. تو اس سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید مرغی، دجاجہ اور انڈے اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے. یہاں اس حدیث مبارک میں قربانی سے مراد صدقہ مراد ہے کہ اس کو اتنا ثواب ملے گا جس طرح کہ مرغی صدقہ کرنے پر ثواب ملتا ہے یا انڈا صدقہ کرنے پر ثواب ملتا ہے. حدیث کو سمجھنا ہے تو علماء کی بارگاہ میں آنا پڑتا ہے. یہ حدیث امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے سامنے آئی، امام شافعی علیہ الرحمہ کے سامنے آئی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آئی، امام احمد بن حنبل کے سامنے آئی، لیکن کسی نے بھی مرغی کی قربانی کا قول ذکر نہیں کیا. کچھ لوگوں کا یہ نظریہ بھی ہے کہ کہیں سے عید والے دن گوشت خرید لیا جائے اور اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا جائے تو شاید قربانی ہو جائے گی. ایسا نہیں. یہاں پر خون بہانے کا نام قربانی ہے. خون بہانا، اراقۃ الدم، اس کا نام قربانی ہے.
اور کچھ لوگوں کا یہ تصور ہے کہ کسی غریب مفلس کی مدد کر دی جائے تو شاید اس میں ثواب زیادہ ہے، تو ان کے بھی اس وسوسے کی تردید کے لیے فرمان رسول کافی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عید کے ایام میں اللہ کے ہاں خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں، زیادہ کوئی عمل ایسا نہیں جو اس دن خون بہانے سے زیادہ اللہ کو پسند ہو۔ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا جو رحمت للعالمین ہیں، جو ما کان اور ما یکون کے عالم ہیں، تو ہماری عقل کیا ہے، ہمارا علم کیا ہے حضور کے علم کے سامنے، ہمارے اندر رحمت کیا ہے حضور کی رحمت للعالمین کے سامنے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں او جی جانوروں کو ذبح کرنا یہ تو ظلم ہے، اگر یہ ظلم ہوتا تو اونٹ کبھی بھی حضور کی طرف آگے نہ بڑھتے۔ جب آپ علیہ السلام اونٹوں کے باڑے کی طرف گئے قربانی کرنے کے لیے، نہر کرنے کے لیے، تو یہ چھرے اور خنجر دیکھ کر تو اونٹ تو بھاگتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی طرف آگے بڑھتے، ایک دوسرے سے چھلانگ لگا کر آگے آنے کی کوشش کرتے کہ مجھے دست مصطفیٰ سے ذبح ہونے کا شرف ملے۔ اس عید کے موقع پر ہم ایک تکبیرات پڑھتے ہیں، بس یہ آخری کلمات ہیں، کچھ آپ کے سوالات ہو تو آپ ضرور کر سکتے ہیں، اجازت میں آپ کی وساطت سے۔ اچھا جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی پیش کی، اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا، تو خالق کائنات نے جنت سے مینڈا بھیجا اور اس کو اللہ نے ذبح عظیم کہا، ذبح عظیم کہا۔ عظیم کا معنی بڑا، ذبح کا معنی ذبیحہ، کہ یہ بہترین اور بڑا ذبیحہ ہے۔ اس سے کچھ لوگوں نے، مفسرین نے یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے پیش کیا کہ قربانی کے جانوروں میں سے افضل مینڈا ہے، کیونکہ اللہ نے اس مینڈے کو ذبح عظیم کہا۔ لیکن بہرکیف مسئلہ یہ ہے کہ جس جانور کا گوشت عمدہ ہو، جس کی شکل و صورت پیاری ہو، جس کی قیمت زیادہ ہو، تو اس جانور کو قربان کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ لیکن قیمت کے حوالے سے یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وپاری حضرات جو بھی مانگے ہم دے دیں۔ یہاں ہم ایک چیز کو دے کر اس کی قیمت کا خیال کریں، ان کی منہ مانگی بات کو دے کر ہم قیمت کا تعین نہ کریں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری کو چلایا اور چھری چل گئی، جنت کا مینڈا ذبح ہو گیا، تو حضرت جبرائیل امین نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ مینڈا ذبح ہو گیا تو کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ پاس کھڑے تھے، اور انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ جنت سے مینڈا لا کر ابا جی کی چھری سے ذبح کروا دیا گیا، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ انہی کو تکبیرات تشریقات کہتے ہیں۔ لہذا عید کے ایام میں 9 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر شخص پر جو با جماعت نماز پڑھے اس پر ان تکبیرات کا پڑھنا واجب ہے۔ باقی رہ گیا کہ جو اکیلا پڑھے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن وہ آہستہ آواز سے اپنے گھروں میں جب نماز پڑھیں تو وہ پڑھ سکتی ہیں۔ یہ چند ایک قربانی کے مسائل اور فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ دل و جان سے قربانیاں پیش کرنے کا جذبہ صادق نصیب فرمائے، اور جو قربانیاں پیش کریں اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے۔ آپ کے دل میں آپ کے ہاں کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں، اگر جواب ممکن ہوا تو دے پاؤں گا، اور اگر جواب نہ آیا تو انشاءاللہ الذی فون پہ صاحبزادہ والا شام کو عرض کر دوں گا۔